سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخونیم. امروز درس ششم ما میخونیم. درس ششم امروز ما خرید کردن، یعنی خریدنا، خریداری کرنا. کیا چیز؟ خوراکی ها و نوشیدنی ها. کھانے پینے کی چیزیں، نوشیدنی ها پینے کی چیزیں. خوراکی کھانے کی، نوشیدنی پینے کی چیزیں ہاں جمع والی یوز ہوتی ہے. شمار ایک میں دیکھیے، چلو 7 نمبر آڈیو ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ آغا رحیمی برائے مہمانی. آغا رحیمی صاحب جو ہے نا، وہ مہمانوں کے لیے خرید می کند خریداری کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. گوش کنید، اس آڈیو کو آپ نے سننا ہے، علامت بزنید اور آپ نے چیک لگانا ہے کہ چے چیزیں ہائی می خرد، وہ کون سی چیزیں خریدتے ہیں. اناناس خریدتے ہیں، گوجے خریدتے ہیں، حویج خریدتے ہیں، پرتقال، سیب، تخم مرغ، پیاز یا شکر خریدتے ہیں. چلتے ہیں پیراگراف کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں. آغا رحیمی صاحب سب سے پہلے آئے ہیں فروٹ کی دکان پر اور انہوں نے کہا، آغا رحیمی کہتے ہیں کہ بے بخشید آغا، مادہ چاہتا ہوں صاحب 2 کلو پرتقال میخام. 2 کلو پرتقال اورنج چاہیے مجھے، میخام چاہتا ہوں. مالٹے چاہیے مجھے 2 کلو. فروشندہ نے 2 کلو مالٹے جو ہے نا تولے اور لے کر آئے اور کہا بے فرمائیت یہ لیجئے. 2 کلو اور مالٹے کہا تھا، یہ لیجئے. چیزیں دی گئی اور چیزیں اس کے علاوہ نمی خواہید، نہیں چاہتے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے آپ کو. نمی خواہید خاصہ مصدر سے ہے. تو آغا رحیمی نے کہا چرا کیوں نہیں بھائی، اور بھی مجھے چیزیں لینے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کہ مجھے چاہیے 2 تو اناناس ہم خام، 2 اناناس مجھے چاہیے. اور اس کے علاوہ 1 کلو سیب زمینی، 1 کلو مجھے سیب زمینی یعنی پٹاٹو چاہیے، آلو چاہیے. 1 کلو اور 1 کلو پیاز ہم بیدین، اور 1 کلو پیاز بھی دے دیں ہمیں. اچھا یہ جو 2 چیزیں انہوں نے بتائی تھیں، 3 چیزیں، اناناس ہو گیا، آلو ہو گئے اور پیاز ہو گیا. جتنا بھی اس نے بولا تھا رحیمی صاحب نے، فروشندے جو بیچنے والا ہے وہ چلا گیا اور وہ ساری چیزیں لے کر آیا اور کہا بے فرمائید یہ لیجئے. اچھا اس نے کہا ہمین، بس یہی چیز چاہیے تھی. آغا رحیمی نے کہا گوجے ہم دارین، گوجے یعنی ٹماٹر، ٹماٹر آپ کے پاس ہیں، موجود ہیں، رکھتے ہو؟ تو فروشندے نے کہا نہ نہیں جی، گوجے تموم شدے، جو ٹماٹر ہیں وہ بک چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. خوب، آغا رحیمی نے کہا کہ خوب 1 کلو حویج بھیجیں. اچھا ایسا کیجئے کہ 1 کلو حویج، کیا چاہیے؟ گاجریں، 1 کلو گاجر بھی دے دیں ہمیں. فروشندہ گیا اور گاجر لے کر آیا اور کہا این ہم 1 کلو حویج، یہ لیجئے 1 کلو گاجر بھی آپ کے پاس آ گئے اور دی گئی چیز. اور بتائیے ذرا اور کچھ چاہیے؟ آغا رحیمی نے کہا ہمین، نہیں جی بس یہی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، ممنون، آپ کا شکریہ. اب رحیمی صاحب جو ہے نا چلے گئے ہیں، آغا رحیمی صاحب روٹیاں لینے کے لیے. اچھا جی اب جب روٹی لینے چلے گئے ہیں تو رحیمی صاحب گئے ہیں روٹی لینے کے لیے اور کہا کہ آغا رحیمی نے کہا بے بخشید آغا، مادہ چاہتا ہوں صاحب، میں یہ دونوں، مجھے 1 دانہ، مجھے 1 روٹی، نون مخام، نون چاہیے. نان کہتے ہیں، وہ نان ہو گئے. اور آپ اگر کنورزیشن میں آئیں گے تو نان کو نون پڑھ لیں گے، جیسے کہ جان ہے تو جون ہو گیا، نان ہے تو نون ہو گیا. تو مجھے 1 روٹی چاہیے، ایک جیسا کہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے، بڑی روٹی ہوتی ہے اور جسے 2-3 افراد کھاتے ہیں. میں یہ دونوں نون بھی خام، مجھے 1 دانے جو ہے نا وہ نان کا چاہیے، روٹی کا چاہیے. نانواں گیا، جو روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نانواں، روٹیاں پکانے والا. تو وہ 1 دانہ لے کر آیا اور کہا بے فرمائین یہ لیجئے. خوب، اب رحیمی صاحب وہاں سے چلے اور آئے دوسری طرف اور آغا رحیمی نے کہا بے بخشید، مادہ چاہتے ہیں آغا شکردارین، صاحب آپ کے پاس چینی موجود ہے؟ شکر، چینی. فروشندہ نے کہا بھالے بالکل موجود ہے. چاند بستے مخائین، کتنے پیکٹ آپ کو چاہیے؟ اچھا یہاں ہمارے ہاں تو کلو کا حساب اور وہ کھلی ملتی ہے، وہاں اس ایران میں پیکٹ بنے ہوتے ہیں 1 کلو کے، آدھا کلو کے. بھائی کتنا پیکٹ آپ کو چاہیے؟
کلو کے حساب سے ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کہا یہ بس ہے 1 پیکٹ چاہیے, اب جا کے دکاندار گیا اور اس کو 1 پیکٹ دے دیا. یہ چیزیں ہیں انہوں نے خریدی ہیں, ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں نے دعا رحیمی ہے کیا انہوں نے خریدے ہیں, انناس لے لیا, گوجے نہیں ملے تھے, حویج بھی لے لیا, پرتقال بالکل پرتقال بھی لے لیا, سیب نہیں بھائی سیب نہیں لیا تھا, سیب زمینی لیا تھا, تخم مرغ وہ بھی نہیں لیے, پیاز ہاں بالکل پیاز لیے تھے سبزی کی دکان سے, اور آخر میں شکر بھی لیا تھا. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ آغا رحیمی صاحب نے لی ہیں. تو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ببخشید آقا 2 کیلو پرتقال میخوام. بفرمایید چیز دیگه نمیخواهید؟ چرا؟ 2 تا آناناس هم میخوام, 1 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو پیاز هم بدین. بفرمایید. همین. گوجه هم دارین؟ نه گوجه تموم شده. خب 1 کیلو هویج بدین. این هم 1 کیلو هویج. دیگه چی؟ همین ممنون. خب آقا رحیمی اومده در مغازه نانوا. ببخشید آقا من یه دونه نون میخوام. بله بفرمایید. آقا رحیمی اومده این طرف. ببخشید آقا شکر دارین؟ بله. چند بسته میخواین؟ 1 بسته. خیلی خوب. اس پیراگراف کو اپنے استاد پڑھنا ہے اور اس کو کاپی پر لکھ کر ہمیں بھیج دینا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. آپ کو ہمارے شماره 2 میں با توجه به متن مشخص کنید کدام جمله درست و کدام نادرست است. اچھا جی پیراگراف آپ نے پڑھ لیا ہے, اچھی طرح سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ان 5 جملوں میں سے کون سا جملہ درست ہے, ٹھیک ہے, جو پیراگراف میں آیا ہے یا صحیح ہے, یا کون سا جملہ پیراگراف کی نسبت مناسب نہیں ہے یا نہیں آیا. آقا رحیمی 5 تا نان میخواد. آقا رحیمی نے 5 روٹیاں لی تھیں یا نان لیا تھا, تو نادرست شده. آفرین. خیلی خوب, ان 5 کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں الگو کی جانب جو آج ہم نے سیکھا ہے. الگو یہ ہے کہ فروشندے اگر ایک طرف دکاندار ہو اور ایک طرف مشتری یعنی خریدار ہو, خریدنے والا ہو, گاہک ہو, تو کس طرح جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے. خوب, اب دیکھیں دکاندار کے پاس جب کوئی گاہک آتا ہے تو کہتا ہے, دکاندار کہتا ہے جی تشریف لایا یہ, یا کہتا ہے کہ جی کیا چاہیے آپ کو. تو میں نے عرض کیا تھا ہم نے کہ بے فرمائید چند جگہوں پر یوز ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ تشریف لائیے بے فرمائید یوز ہوگا, ایک تو یہ لیجئے یہ بھی بے فرمائید میں چلا جائے گا, یا فون پہ آپ بات کر رہے ہوں تو آپ جیسے ہی فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بے فرمائید جی بولیے کیا کام ہے, یا کوئی دروازہ ناک کرتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں بے فرمائید یعنی آپ تشریف لائیں, یا کون بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں بے فرمائید یہاں پر دکاندار جب کسی گاہک کو کہے گا بے فرمائید یعنی آپ تشریف لائیے یا آپ کو کیا چاہیے. اب بے فرمائید جب کہہ دیا تو آگے والا بندہ جو مشتری ہے خریدار ہے وہ کہہ سکتا ہے 1 کلو بستے یا 1 دونه نون بدین. اور اسی طرح باقی جو جملے ہیں نیچے 2 کلو بستے تا مثلا 3 کلو میخام, 2 کلو مثلا انناس یا 2 کلو پیاز, یہ جو چیزیں ہیں آپ کو چاہیے ہوں گی 2 کلو یا بستے, یا کلو کے حساب سے ہوں گے یا پیکٹ کے حساب سے ہوں گے. اچھا درجن والا حساب نہیں ہے. یا نا ممنون بھی کہہ سکتا ہے جب آگے چیزیں لیں گے. چیزیں دے گی نہیں خواہین جب آپ کہہ چکے کہ 1 کلو مثلا پیاز چاہیے یا 2 کلو 2 بستے مثلا شکر چاہیے, جب وہ آپ کو دے دے گا تو پھر وہی دکاندار کہے گا چیزیں دے گی نہیں خواہین, کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے آپ کو, یا دیگه چی میخواین یا اور کیا چیز چاہیے آپ کو. یا اسی طریقے سے چیزیں دیگی ہم میخواین, کیا اور بھی آپ کو چیز چاہیے, کوئی اور چیز چاہیے یا اور بھی کوئی چیز چاہیے. تو ہم استعمال ہوا ہے, ہم کا مطلب بھی میں چلتا ہے آلسو. تو آگے والا بندہ جو ہے فروشندہ یا مشتری جو ہے خریدار کہہ سکتا ہے نا ممنون, یا کہہ سکتا ہے 1 کلو یا یہ دونه اور بھی چیز چاہیے, یا کہہ دے ہمین بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے, یہ چیزیں کہہ سکتا ہے. تو یہ ایسے جملے ہیں کہ جو دکاندار اور گاہک کے درمیان یہ تبادلہ خیال ہوتا ہے, جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. بے الگو نگاہ کنید, اسی الگو کے ذریعے آپ اپنے ہم کلاسیتان گفتگو کنید, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جو گروپ میں موجود احباب ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں ان جملوں کا تبادلہ کر کے. خوب چلتے ہیں ہم آگے. نیکسٹ پیج میں دیکھیے
वाज। जो अल्फाज आज हम पढ़ेंगे, खुराकी हा व नुशीदनी हा। खुराकी वजह से आज किया है खाना है, नुशीदनी पीने वाली चीज़ें हैं। अब आगे वाहिद वज़न या वाहिद शुमारिश, वज़न के किलो के हिसाब से या शुमारिश तादाद के लिहाज से, कि 2 चाहिए, 5 चाहिए, 1 पैकेट चाहिए, 2 3, तो या 1 किलो 2 किलो, इसी अंदाजे से मुताबिक हम चीज़ें लेंगे। कहते हैं कि शुमार 1 में देखें, चलो हस्त में 8 नंबर चलो हस्त है, 48 नंबर ऑडियो है, उसमें मौजूद है। उन्वान यह है कि हर एक आज वाज़ह यज़ीद, हर एक ये जो नीचे दिए गए हैं वाज़ह यज़ीद, नीचे दिए गए हर जो अल्फाज हैं दर्जाए खाली, खाली जगह पर मुनासिब जो आपको लगे बेनवीसी लिखना है आपने। सिपास आपने फिर क्या करना है, गूश कुनीद ऑडियो नंबर 48 आपने सुनना है व चेक कुनीद, और चेक करना है कि आपने सही तौर पर सही लिखा है, अंदाज़ा लगाया है, या आपको कोई जुमला गलत हो गया या लफ्ज़ गलत हो गया। अब देखें शुमार 1 में क्या है, आप देखिए इसमें सीब शुमार 1 में। शुमार 2 में क्या है, मसलन इसमें है, आप ले सकते हैं शीर, दूध है। से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 व 14, 14 यहाँ पर अशिया हैं, उनका नाम यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं कि ये गिलास है, सीब ज़मीनी, सब्ज़ी, पनीर, खरे, सीब, मूज़, मस्त, शीर, प्याज, हवीज, फिलफिल दुलमई, पुर्तगाल या कीवी। तो ये चीज़ें हैं, वाज़ेह अल्फाज हैं कि जो आपने मुनासिब जगह पे आपने लिखना है। और फिर जब ऑडियो नंबर 48 सुनेंगे तो उसमें आपको सही आपको चीज़ें बताई गई होंगी, जो आपने दोबारा चेक करना है कि हाँ वाकई ये सही लिखा है या हमने कुछ गलत हुआ है हमसे। आते हैं शुमार 2 की जानिब। वाहिद अंदाज़ा गिरी या शुमारिश हर एक अज़ खुराक या ज़ीर चीज़, क्या आप तादाद के लिहाज से आप तोलते हैं या वज़न के लिहाज से आप तोलते हैं इन खाने पीने वाली चीज़ों में, और क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा खुराक की बीश आज एक सतून करार मिकदार, हो सकता है कि कुछ खाने वाली चीज़ें एक से ज़्यादा वहाँ पर वो इसमें ऐड में चली जाएँ, जैसे कि हवीज, आप जो गाजरें होती हैं वो किलो के हिसाब से होती हैं या तादाद के लिहाज से, कि 1 गाजर चाहिए, 5 गाजरें चाहिए, या जैसे कि यहाँ पर दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर हवीज हम किलो के हिसाब से लिखेंगे। शीर, शीर जो है ना पैकेट, हमारे यहाँ खुला भी मिल जाता है, पाकिस्तान है, और मगर ये ईरान में पैकेट में ही मिलता है, पैकेट के बगैर नहीं मिलता, तो बस्ते में चला जाएगा। सीब ज़मीनी ये भी किलो के हिसाब से आलू जो होता है मिलता है। सब्ज़ी, सब्ज़ी भी आप किलो के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मस्त, मस्त ये पैकेट में होता है, बस्ते में चला जाएगा। नमक, नमक भी पैकेट में होता है। तुख्म मुर्ग ये दाने में इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ दर्जन में इस्तेमाल होता है कि भाई 12 1 दर्जन में इस्तेमाल होता है कि भाई, तो ये दाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तुख्म मुर्ग वो दाने में चला जाएगा। माकरूनी ये पैकेट में चला जाएगा। शुमार 6 में देखिए, हर एक अज़ खुराक यज़ीद दर कुदाम दस्तकरार में गिरंद, कौन से यहाँ पे टेबल पे चला जाएगा। सीब ये सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, मीवे में फ्रूट में इस्तेमाल होता है, लबनियात या पीने वाले जो दही लस्सी में इस्तेमाल होता है। तो ये आपने होमवर्क करना है। सीब, हवीज, प्याज, शीर, गिलास, पनीर, सीब ज़मीनी व खर, ये आपने खुद ही यूज़ करना है। हम आते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दस्तूर के अदद प्लस इस्म, अदद जो तादाद होती है इस्म के साथ। इसी तरीके से दूसरा उन्वान चंद कितना, वो भी इस्म के साथ। कहते हैं कि तस्वीर निगाह को नहीं तार, हर तस्वीर चंद दरख्त में भी नींद, हर तस्वीर में कितने दरख्त आप देख रहे हैं, चंद बेइजाफा ये इस्म। दर इन साहिल मसलन एक दरख्त में बिनाम, दर इन दश्त से ता दरख्त में वजूद औरद, इस दश्त में 3 दरख्त मौजूद हैं। दर इन जंगल चंद ता दरख्त में बिनीत, कितने दरख्त देख रहे हैं। अब देखें, कहते हैं कि अदद के साथ आप अगर 1 से ज़्यादा अदद हों और साथ में इस्म हो तो आप ता का इजाफ़ा कर सकते हैं। जैसे कि मसलन बोलें कि नून मिखा, हम वो बोलें कि चंद ता नून मिखाहिद, कितने आपको चाहिए, और वो 2 बोलेगा 3 बोलेगा तो वो ता में इस्तेमाल हो जाएगा। अब आते हैं नीचे।
به چند گروه تقسیم میشوید و هر گروه 2 دقیقه فرصت دارد هر کدام از تست خوب شدید انجام دهید. مختلف گروپ میں آپ تقسیم ہو جائیں گے. 2 منٹ آپ کے پاس ہوں گے اور آپ نے یہاں پر جو گیم ہے پزل والی وہ آپ نے کھیلنا ہے. چند مثلث در تصویر میں بنید. کتنے مثلث یہاں پر تصویر میں موجود ہیں. اسی طرح چند مکعب در تصویر میں بنید. کتنے مکعب تصویر میں دیکھ رہے ہیں. اور چند نقطے در تصویر میں بنید. کتنے نقطے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. تو 2 منٹ ہوں گے تو آپ نے ان کو آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ اس پہ آپ ایڈ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ نیکسٹ پیج کلاس پہ ہم پڑھیں گے. نیکسٹ پیج جو ہے نا انشاءاللہ اتنا کافی ہے. ہوم ورک اپنے کاپی پر لکھ کر تصویر کھینچ کے ہمیں پاسوں پر بھیج دینا ہے. انشاءاللہ تو ہمیں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.